بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے، آج کا سبق جو ہے وہ پیج 7 پہ ہمارا آخری پیراگراف شروع ہوگا، تو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سبق کی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی تو اس غار میں اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی۔ جبریل علیہ السلام وہ فرشتہ جو پیغمبروں کے لیے وحی لاتا تھا، تو اس کو جبریل علیہ السلام اس کا نام ہے۔ نبوت کی بشارت دینا، پیغمبری کی خوشخبری سنانا، بشارت دینا، خوشخبری۔ اللہ کا پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی عجیب حالت ہو گئی، عجیب حالت نبی پاک علیہ السلام کی ہو گئی۔ اسی اضطراب کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر چادر ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک خاموش لیٹے رہے۔ جب سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو غار حرا کا واقعہ سنایا۔ غار حرا میں یعنی جبریل علیہ السلام آئے تھے، اس پہ وحی نازل ہوئی تھی نبی پاک علیہ السلام پہ، تو وہ حالت وہ اس نے سنائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، عزیز و اقارب پر شفقت فرماتے ہیں، یتیم اور بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، بے کس اور مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ خدا کی قسم، ایسے نیک بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ تسلی کی باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کو فرمائی۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار، شفقت، محبت، بیوہ جس کے خاوند شوہر وفات ہو گئے ہوں، خبر گیری، خبر لینا، بے کس جس کا کوئی نہ ہو، ہمدردی، غم میں شریک ہونا، درد میں شریک ہونا، دکھانا، غمگین کرنا، تکلیف دینا۔ پہلے وحی کے بعد جب کافی مدت تک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے۔ پہلی وحی کے بعد کافی عرصہ گزرا تو جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے۔ اس کے بعد تو نبی پاک علیہ السلام فکر مند ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی اور کہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان رکھیے، مطمئن رہیے، اللہ ایسے نیک بندوں کو کبھی شرمسار نہیں کرے گا۔ شرمسار، شرمندہ، شرمسار، شرمندہ۔ کچھ دنوں بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، تبلیغ، دعوت۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفیں سامنے آئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایثار و قربانی، استقامت اور استقلال کی مجسم تصویر تھی۔ ایثار، قربانی، استقامت، مضبوط رہنا۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی، اس کو تسلی دی اس کو۔ قریش کے مظالم کے دور میں حضرت خدیجہ نے مثالی کردار ادا کیا۔ کافروں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتی، خفا ہوتی، غمگین ہوتی، تو حضرت خدیجہ فرماتی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ کیوں ہوتے ہیں، غمگین کیوں ہوتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے جس نے تکلیفیں نہ برداشت کی ہوں؟ جس طرح اللہ پاک بار بار قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو، پیغمبر آپ سے پہلے جو تھے وہ بھی مشکلات کا سامنا اس نے کیا،
تو آپ بھی تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے۔ ان کے ایسی ہی محبت بھرے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملتا۔ ان تسلی بخش جوابات سے نبی پاک علیہ السلام کو بہت حوصلہ ملتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بھی میں کافروں کو توہین آمیز باتیں سنتا، توہین آمیز یعنی نازیبا باتیں جو طبیعت پر باری ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا، مجھے بہت افسوس، میں بہت غمگین ہوتا۔ میں اس کا ذکر خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کرتا، وہ حوصلہ بڑھاتی، میرے ساتھ محبت سے پیش آتی، اس رویے سے مجھے بہت تسکین ہوتی تھی۔ رویہ لہجہ، لب و لہجہ، تسکین، اطمینان، آرام مجھے ملتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا ذکر ہمیشہ شاندار الفاظ میں کیا، شاندار، اچھے، عظمت والے، بڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، مجھے ٹکرایا، مجھے نہ مانا، میری نبوت کو نہ مانا۔ انہوں نے اس وقت اپنی ساری دولت دین کے اشاعت کے لیے وقف کی۔ اشاعت پھیلانا، وقف کرنا، صرف کرنا، جب مجھے کوئی بھی اپنا مال دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخری پیراگراف میں مصنف لکھتے ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے دور کی خواتین میں سب سے افضل ہیں، بہترین ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان کی عظمت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا؟ عظمت، بڑائی، ثبوت، دلیل کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ تعالیٰ کا سلام لائے ہیں، یعنی آپ کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام سلام لائے ہیں اللہ کی طرف سے، اور جنت میں ایک ایوان کی بشارت دی ہے۔ ایوان، محل، بشارت، خوشخبری جو خالص موتیوں کا ہوگا۔ اللہ جس پر خود سلام بھیجے اس کی نیکی اور بزرگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ مصنف نے آخر میں بطور ایک سوال آپ کو یہ دیا ہے کہ ہمارے آپ کا ایمان ہو کہ سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے آخری پیغمبر جو ہے اس کا ذکر اس نے کیا ہے۔ بچے یہاں تک ہمارا نثر کا سبق بھی ختم ہوا۔ کوئی ایسی الفاظ ہو جو وقت کے مناسبت سے ہم نے مختصر سی، باقی انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، لیکن مختصر سی جو اس کے مشکل الفاظ تھے اس کے معنی میں نے آپ کے سامنے کی، اور یہ سبق بھی آپ کے ذہن میں کچھ پڑا ہوگا۔ اس کے متعلق کوئی سوالات ہو، الفاظ مشکل الفاظ کے معنی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، باقی میں آپ کو انشاءاللہ حل کر کے دیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔